اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین حضرات، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، آج کے دور میں دنیا میں ایک چیز بہت زیادہ ہونے لگ رہا ہے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی میں ڈی جے بہت بجوانے لگ رہے ہیں. یعنی کتنا بڑا شرم کا کام کر رہے ہیں، گناہ کا کام. اللہ کے رسول کی سنتوں پر نہیں چلنے لگ رہے، سنت میں شادی نہیں کروا رہے ہیں. جب بھی اپنے بیٹا بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو کیا فرمائش رکھتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کے شادی میں ڈی جے بجنا چاہیے. اللہ اکبر، ڈی جے بجوا رہے ہیں. ڈی جے وہی بجواتا ہے جو گھٹیا خاندان کا ہوتا ہے، سب سے برا انسان ہوتا ہے، اور مسلمان نہیں ہوتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے جو کہ ڈی جے بجواتا ہے. اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی میں ڈی جے نہیں بجوانا چاہیے. کون سے حدیث میں لکھا ہوا ہے، کون سے قرآن میں لکھا ہوا ہے اپنے بیٹا یا بیٹیوں کی شادی کرو اس میں ڈی جے بجواؤ، ناچ گانا کرواؤ؟ نعوذ باللہ. ایسے مسلمان ہیں، بچوں کی شادی کریں گے تو ڈی جے بجوائیں گے. ارے گناہ کا کام تو تم نے پہلے کر لیا، وہ شادی کہاں نبھتی ہے؟ جو مسلمان اپنے بیٹے کے یا بیٹیوں کے شادی میں ڈی جے بجواتا ہے، شادی ہونے کے بعد کچھ ہی دن بعد وہ شادی ٹوٹ جاتی ہے. شادی زندگی میں نبھ نہیں پاتی، وہ ادھورے میں رہ جاتی ہے. کیوں رہ جاتی ہے؟ وہ اللہ کے رسول کی سنتوں پہ شادی نہیں کیا. سنتوں پہ شادی نہیں کیا تو جب ڈی جے بجتا ہے تو اس وقت فرشتے نعت بھیجتے ہیں. جب ڈی جے بجواتے ہیں لوگ، اس وقت فرشتے اس شادی میں دولہا دلہن کے اوپر نعت بھیجتے ہیں. جب نعت بھیجیں گے تو وہ شادی کہاں نبھ پائے گی؟ اللہ کو نبھتی نہیں ہے. اور کچھ ہی دن کے بعد ان دونوں میں طلاق ہو جاتے ہیں. پھر جب دوسرے شادی کے چکر میں ایسے ہوتا ہے، ان کا کیا کہا جائے کسی کو؟ یہ نہیں سمجھ رہے. چند دنوں کی زندگی ہے ہماری اس دنیا میں. ہم آئے ہیں دنیا میں طریقے سے شادی کرے، طریقے سے دنیا میں رہیں. ہم کچھ بھی نہیں کرتے، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگ رہتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے 4 ایسے خلیفہ ہیں جنہوں نے اسلام کو بچا لایا ہے. اللہ کے 4 ایسے خلیفہ ہیں اسلام کو بچا لایا ہے، جنہیں ہم کہتے ہیں اسلام کے 4 خلیفہ. وہ خلیفہ کون ہیں؟ پہلے خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق، اور دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق، اور تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی، اور چوتھے خلیفہ ہیں حضرت مولا علی، جو کہ ہمارے اس اسلام کو بچا لے آئے ہیں. آج تک اسلام بچا ہوا ہے اور چل رہا ہے. ہم اس اسلام کو ختم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ بچوں کے بیاہ شادی میں ڈی جے بجوا رہے ہیں. نعوذ باللہ. بچوں کو میرے شادی میں ڈی جے بجوانے لگ رہے ہیں. بتائیے، ڈی جے بجوانا چاہیے؟ کیوں بجوا رہے ہیں؟ ان کے اندر تربیت کی کمی رہ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا کی کتاب پڑھا، رب کی کتاب نہیں پڑھا. اگر رب کی کتاب پڑھے ہوتے قرآن تو آج ڈی جے نہیں بجواتے ہو. وہ دنیا کی کتاب پڑھے ہوئے ہیں، اس لیے وہ ڈی جے بجوانے لگ رہے ہیں. اللہ اکبر. ڈی جے سے کام چلا رہے ہوں، ڈی جے ان کے ساتھ جائے گا، دنیا کی کتاب ساتھ جائے گی.
तभी तो ऐसा करने लग रहे हैं। अरे मेरे भाई, अल्लाह के बंदे, रब की किताबें पढ़ो और पढ़ाओ अपने बच्चों को भी। ये डीजे नहीं बजेगा, पहले ही शादी में सुन्नतों में होगी और जिंदगी भर निभेगी। जब तक दुनिया में रहोगे वो शादी निभी भी जाएगी। और माँ को चाहिए, जब माँ के पेट में यानी सिकम में बच्चा पलता रहे तो माँ को चाहिए कुरान पढ़े, नाज शरीफ पढ़े, हदीस पढ़े, नमाज पढ़े। तो वो बच्चा जो माँ के सिकम में रहेगा वही वो भी सीखेगा। लेकिन आज के दौर में माँ के सिकम में बच्चा जब पलने लगता है तो माँ क्या काम करती हैं? गालियाँ देती हैं, टीवी देखती हैं, गाली गलौज करती हैं, चुगलखोरी करती हैं, मोबाइल में सीरियल देखती हैं, घर में सीरियल देखती हैं। तो बच्चा भी तो ऐसी हरकत करेगा मेरे भाई, वो भी तो ऐसी हरकतें करेगा वो। नहीं तो अगर बच्चा जैसे पेट में माँ के सिक्के में रहे तो अल्लाह अच्छी इबादत करो, और जब बच्चा वो बाहर दुनिया में आ जाए तो क्या काम करो? गोदी में वजू बना लो बेहतरीन और गोदी में ले लो, अपने दूध पिलाती रहो और नाज शरीफ पढ़ती रहो, दरूद शरीफ पढ़ती रहो। तो वो बच्चा जब उसके सिक्के में वो दूध जाएगा तो वो भी आलिम ही बनेगा। दुनिया में रह के बच्चा आलिम बनेगा। जब आलिम बन जाएगा तो वो बच्चा, जब उसका ब्याह शादी होगा, वो बच्चा खुद कहेगा अपने माँ बाप से, हमें हमारी शादी में डीजे नहीं बजना चाहिए, सरकार की सुन्नतों पे शादी होनी चाहिए, सरकार की सुन्नतों पे शादी होगी, डीजे नहीं बजेगा मेरे भाई। लेकिन आज के दौर में डीजे कब बजवाते हैं लोग? हमें इतना चाहिए, सुन्नतों पे कहा। किसी के यहाँ शादी करवाने जाएंगे अपनी बेटी होगा तो कहेंगे हमें इतना दहेज चाहिए, हमें फोर व्हीलर गाड़ी चाहिए, काफी दहेज चाहिए, बर्तन चाहिए, सब कुछ चाहिए, नकदी चाहिए, नौज़ुबिल्ला। अरे तुम्हारे साथ ही जाएगा क्या वो सब? हर लड़के का बाप यही कहता है, ज्यादातर देखा हूँ कि हमें दहेज मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे मेरे भाई, तू दहेज क्यों मांगता है? दहेज तूने मांग लिया, अपनी जबान को खराब कर लिया, कल के ब्याह शादी कर दिया और लड़का लड़की आएंगे कुछ ही दिन के बाद, जब अलग भी हो जाएंगे, तेरे घर पे बात ना बन पाएगी, तो एक एक सामान मांग लेंगे। वो अपने ससुराल का एक एक सामान मांग लेंगे कि हमारे ससुराल में ये सामान मिला था, इसको दो। जबान किसकी खराब हुई? लड़के की बाप की जबान है, समधी की जबान खराब हुई। ये और जो अपने समधी की नजरों में गिर गया वो अलग गिर गया। मेरे लड़की का बाप जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, इतनी तरबियत दिया, सब कुछ पाल पोस के बड़ा किया और तुम्हारे काबिल बनाया, इससे बड़ा दहेज कम होता है क्या? ये दहेज कम है? इतनी बड़ी दहेज दे दिया उसने, जो जिस लड़की को नाजों से पाला पोसा, सब कुछ किया, और थोड़े दिन बाद ही तुम्हारे हवाले कर दिया। वो ले जाओ उसको, अब तुम घर में ले आओ, उसको सही से उसको रख रहे हो ना कुछ कर रहे हो, दहेज की जगह दहेज मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो उसको परेशान करने लग रहे हो। ये कौन सी बात हुई? ये बात थोड़ी हुई। किसी के बेटियों को परेशान न करो, परेशान न करो। दुनिया में हमें रहना नहीं आए। अगर हम दूसरे की बेटी को परेशान करेंगे, कल की हमारी बेटी भी कहीं जाएगी, उसे भी परेशान किया जाएगा। जैसा हम करेंगे वैसा हमारे बच्चों के साथ भी होगा, ये ध्यान में रखना। इसलिए किसी की बेटी परेशान मत, दहेज मत मांगो कहीं भी। जहाँ भी शादी करो सुन्नतों को तौर पे शादी करो। अगर कोई लड़की का बाप कहता भाई तुम्हारे क्या फरमाइश है, बस हमारे यही फरमाइश भाई, एक जोड़ा कपड़ा अपनी लड़की विदा कर दो, लाल जोड़े में हम ले जाए, बस यही हमारा सब कुछ दहेज है। लड़की दे दिया आपने, कम दे दिया हमें। देखो उस लड़की के बाप का जो दिल है ना, ऐसा खुशी से झूम उठेगा और तुम्हारे लिए उसके दिल में इतना मोहब्बत आएगी, इतना मोहब्बत आएगी कि तुम्हारी बड़ी इज्जत करेगा बेचारा। करके देखो आप लोग,
نہیں تو جہاں بھی شادیاں مسلمان کرنے جا رہے ہیں اتنا منہ پھاڑ رہے ہیں، ہمیں اتنا دہیج چاہیے، ہمیں گاڑی گھوڑا چاہیے، سب کچھ چاہیے۔ ارے کیوں چاہیے بھائی؟ سسرال کا سامان جو آتا ہے، سمدھی کے سامان ملتا ہے، وہ کچھ ہی دن بعد وہ سامان ٹوٹ پھوٹ کے بکھر جاتا ہے۔ کیوں بکھر جاتا ہے؟ وہ حرام کا ہے ہمارے لیے، ہمارے لیے وہ حرام کا ہے، اسی لیے وہ ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے۔ آپ خالی لڑکی لے آؤ اور دیکھو اب سامان ٹوٹے گا نہ اس لڑکی میں کمی آئے گی۔ یا تو ہمیں لڑکی بھی چاہیے بہت زیادہ پڑھی لکھی چاہیے، MBBS چاہیے، MA چاہیے، اور وہ جب لڑکی گھر میں آتی ہے تو گھر کو تہس نہس کر دیتی ہے۔ کیوں کر دیتی ہے؟ کہ اس کے اوپر تکبر رہتا ہے ہماری اس کی پڑھائی کا۔ ارے وہی پڑھائی اگر جو تم نے دنیا کی کتابیں پڑھا کے اس کو تربیت دے کے شادی کیے ہو نہیں نبھ پا رہی ہے، وہی تم رب کی کتابیں پڑھا کے دیکھو، رب کی کتابیں پڑھاؤ، حافظ بناؤ، قرآن بناؤ، مفتی بناؤ، عالم بناؤ، مولانا بناؤ، پھر وہ لڑکی جب آئے گی گھر میں نا، دیکھو بگڑے ہوئے گھر کو سدھار دے گی۔ کیوں سدھار دے گی؟ وہ جو کتاب رب کی پڑھی ہے نا اس کا لحاظ کرے گی، اور جو اپنے سینے میں علم بسا رکھی ہے اس کا لحاظ کرے گی، وہ سب پورے پریوار کو نمازی بنا دے گی لڑکی۔ نہیں تو ہمیں چاہیے MA کی وہ لڑکی چاہیے، MBA میں چاہیے، شریف کم وقت ہو گئی، MA کی وہ لڑکی لے ہوگے، گھر کی بکھیری کرواؤ گے۔ ارے عالم لڑکی لے آؤ، بہترین نمازی لڑکی لے آؤ، جو کہ اس سے نسلیں چلے گی تو وہ بھی عالم بنے گی، عالم بنے گی جو نسلیں چلے گی پیدا ہوگی تو۔ نہیں تو ہمیں انگلش چاہیے، MA چاہیے، MBBS چاہیے، دنیا بھر کے چاہیے۔ جب وہی بچہ جب ہوتا ہے پیدا دنیا میں، وہی تعلیم اس کو دیتے ہو، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر کوئی فاتحہ بھی کرنے نہ دے جائے گا۔ نعوذ باللہ۔ اللہ کی طرف رخ کرو بھائی، جو کہ ہم دنیا میں رہنے نہیں آئے، جس کے بل پہ تم اتنی دہیج مانگتے ہو، 4 بلڈنگیں کھڑی کر لیجیے، 4 بلڈنگیں کھڑی کر لیے، پیلر لگا دیے، لینٹر دے دیے، سریا دے کے، کس لیے دے دیے؟ تاکہ مضبوطی رہے اور ہمارے اندر تکبر بھی رہے بڑھیا، ہم نے اتنا بڑھیا مکان بنایا ہوں۔ ارے نادان، غور سے سن، تیرے مرنے کے بعد تیری قبر کچھ دن کے بعد ہی بیٹھ جائے گی۔ کیوں بیٹھ جائے گی؟ کیونکہ تو نے اپنے قبر میں پیلر لینٹر نہیں دیا ہوا ہے۔ تیرے قبر کا پیلر لینٹر کیا ہے؟ اللہ کی قرآن عبادت کر، اللہ کی عبادت کر، قرآن پڑھ، حدیث پڑھ، اللہ کا ذکر کر، وہی تیرے قبر میں پیلر بن جائے گا۔ وہ تیری قبر نہیں بیٹھے گی، تیرے قبر کی عذابیں کم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہاں ہو کس دنیا میں کوئی ہو، جس دولت کے اوپر تم لوگ اتنا اچھل رہے ہو، وہی دولت کام میں آئے گی کیا؟ وہی دولت کام میں آئے گی؟ ذرا سا پیسہ آ گیا، 1-2 مکان بنا لیے، اتنا بڑا تکبر ہو گیا، کسی کو کچھ سمجھتے بھی نہیں ہو۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ ارے تم کیا چیز ہو؟ ناپاک قطرے سے بنائے گئے ہو، تمہیں اتنا بڑا تکبر ہو گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے مٹی سے بنائے گئے ہو، اب مٹی میں ہی ملا دیے جاؤ گے، پھر کیا کرو گے؟ یہ جو 4 بلڈنگ 5 محلہ بلڈنگ بنائے ہو، یہ تمہارے ساتھ جائے گا؟ تمہارے جاننے کے بعد دوسرا کوئی یوز کرے گا، اس کو مزے سے یوز کرے گا۔ تم کیا لے کے گئے؟ قبر میں عذابے، قبر میں عذابے لے کے گئے ہو، وہی جھیلو عذابے۔ ارے یہاں اگر بلڈنگ نہیں بناتے، چھوٹے موٹا مکان بناتے، لیکن اللہ کی بہترین اگر عبادت کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، وہ تمہاری قبر میں جو عذابیں ملتی ہے نا، وہ نہیں ملتی ہو۔ قیامت تک تم آرام سے سوتے اسی میں آرام سے، نہیں تو مرنے بعد ساری عذابیں ملے گی، وہی جھیلتے رہنا آرام سے، تب پتہ لگ جائے گا، تب پچھتاؤ گے، یا اللہ دنیا میں ایک بار مجھے اور بھیج دے، میں تیری عبادت کروں گا۔ پھر اللہ کہے گا بھائی یہ کئی بار موقع ملتا ہے، دوبارہ موقع نہیں ملتا ہے، دوبارہ چاہو دنیا میں جائے اب تیری عبادت کروں گا، نہیں
ایک بار تم نے نہیں کیا تو سزا مل رہی ہے، عذابی مل رہی ہے، اب جا کے عبادت کرو گے دنیا میں جا کے، بھول جاؤ عبادت، اب اسی میں عذاب جھیلو جا کے۔ نہیں مسلمانوں، جاگ جاؤ، جاگ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، جاگ جاؤ، اللہ کی بہترین عبادت کرو۔ نہ تو نماز پڑھنے آ رہا ہے، نہ مسجد میں جاتے ہو، جاتے ہی پنکھا چالو کرتے ہو، ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہو، نماز پڑھنے نہیں آ رہا، وضو بنانا نہیں آ رہا ہے، سلام پھیلنا نہیں آ رہا ہے، کچھ بھی تو نہیں آ رہا ہے، خالی جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے آ گئے، بن گئے مسلمان، بن گئے مومن۔ دیکھو تو پہلے کیسے سلام پھیرا جاتا ہے، کیسے وضو بنایا جاتا ہے، صحیح طریقے سے دیکھو تو پہلے اس کو سیکھو، اس کو پہلے دنیا میں آئے ہو، نماز بہترین پڑھنا سیکھو، وضو بنانا بہترین سیکھو، ایمان جگاؤ اپنا، دہیج مت مانگو لوگوں سے، سرکار کی سنتوں پہ شادی کرو، سرکار کی سنتوں پہ چلنے کی کوشش کرو۔ ہر بات میں کوئی کہے بھائی تمہیں یہ کام کرنا ہے، انشاءاللہ، ہر کام میں انشاءاللہ کہو، الحمدللہ، جب جا کے کام بنے گا، ایسے نہیں بنتا ہے۔ جب دنیا میں رہو گے سکون سے رہو گے، سکون سے نہیں رہو گے، اتنی بھی کمائی کر لو گے آپ کو سکون نہیں رہے گا، دنیا میں پریشان ہی رہو گے ہمیشہ، جب تک اپنا ایمان نہیں جگاؤ گے۔ ایمان جگا لو، ساری پریشانی دور ہو جائے گی، اللہ چاہے گا تو بہترین نمازی بن جاؤ گے۔ یہ دنیا کے دکھانے کے لیے مسجد میں جاتے ہو، 5 ٹائم نماز پڑھتے ہو، اور جب سجدہ کرتے ہو تو نفس کہیں اور رہتی ہے، کاروبار میں رہتا ہے، وہ نماز کس کام کا؟ سچے نمازی بننا ہے، نماز پہ کھڑے ہو رہے ہو تو 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھ کے اس کندھے پہ دعا پھونکو، اور 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کندھے پہ پھونکو، اور پھر نیت باندھو، پھر دیکھو آپ کے ذہن میں وسوسہ نہیں آئے گا، نفس کہیں اور نہیں جائے گا۔ اس شیطان ہمیشہ بہکاتا ہے، نمازیں نہیں پڑھنے دے گا شیطان۔ یہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کندھے پہ پڑھ کے پھونکو تو وہ شیطان بہکانے نہیں دے گا، بہترین آپ کی نمازیں ہوگی۔ جب بہت تم نماز پڑھ رہے ہو، نفس تمہارا کہیں اور جا رہا ہے، نفس کہیں اور جا رہا ہے، کاروبار میں جا رہا ہے، غلط چیزوں میں نفس جا رہی ہے، اس نماز کو پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ دنیا کو دکھانے کے لیے پھر نماز پڑھ رہے ہو؟ اپنے لیے تو صحیح سچی نمازیں پڑھو، اپنے لیے سچی نمازیں پڑھو۔ امام سلام پھیرتا ہے، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے ڈائریکٹ پھیر دیا، پھر ادھر کر دیا، ایسا نہیں سلام پھیرا جاتا۔ سلام پھیرا جاتا ہے کب؟ سیدھا کعبہ کدھر ہے، کعبہ طرف منہ کرو اور السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح سے انہیں یوں جھٹکتے ہو۔ ارے یہ کیوں سا سلام پھیرنا ہو بھائی؟ جاہلیت والی بات سلام پھیرنا ہو گیا تو ہر مسجد میں دیکھتا ہوں، ہر مسجد میں جمعہ کی نماز میں یہ کوئی سلام پھیرنا ہوا، یوں یہ کوئی سوال ہوا؟ ارے طریقے سے سلام پھیرو، کعبہ طرف منہ کر کے، جب تک کعبہ طرف منہ کیا السلام علیکم، کم آ گیا، جب تک کعبہ طرف منہ رہے گا، رحمت اللہ جیسے ہی آئے ویسے اپنی کندھی بھی دیکھو، یہ جو نظریں ہیں ہماری آنکھوں کی اس یہاں دکھنی چاہیے، یہاں لے جاؤ اپنے کندھے پہ، پھر ادھر السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اس کندھی پہ نظریں کرو، اس کو کہتے ہیں سلام۔ سلام پھیرنا بھی نہیں آتا لوگوں کو تو ابھی مسجد میں جاتے ہو، دنیا کو دکھائے ہم آئے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، 2 رکعت فرض پڑھے، اور جیسے امام دعا مانگتا ہے، مانگ کے فرصت ہوتا ہے، ویسے ایسے بھاگتے ہو جیسے اسکول کے بچے چھٹی ملتی ہے، گھنٹی بجتے ہی بھاگتے ہیں، ایسے ہی بھاگتے ہیں سیدھا۔ اب یہ نہیں کہ سنت پڑھ کے جاؤ، سنت بھی نہیں،
घंटी बजी टन टन और चलो भागो। ये दुनिया को दिखाने के लिए नमाज पढ़ने आ रहे हो, घंटी बजी हो भागे फटाफट। जब आए हो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो मस्जिद में, तो कुछ तो अच्छे से काम करके जाओ। तो बस वही दुआ इमाम मांगा, भाग लिए पढ़ते। और भागे कैसे? अपना चप्पल तो टूटा छोड़ गए और दूसरे की बढ़िया चप्पल पहन के भाग लिए। ये कौन सा नमाज हुई भाई? अब अगला जब जिसका चप्पल लेके गए हो वो बाहर निकलता है, सबका इंतजार करता है, कोई चप्पल पहन के जाए तो मैं कोई जो छूटे वो पहन के जाऊं। ये कौन सा तरीका है नमाज पढ़ने का भाई मेरे? मुसलमानों वाला नमाज पढ़ रहे? अरे मोमिन वाला नमाज पढ़ो, मोमिन वाला। अब मोमिन बनने की कोशिश करो। मोमिन कैसे बना जाता है? सच्चे दिल से जब नमाज पढ़ो और सजदा पढ़ो तो हमारी जो नफ्स है, नफ्स हमारी जो है तमाम, ये नहीं कि कारोबार में लगाओ नफ्स को लगाओ अल्लाह के ऊपर, कि हम अल्लाह के लिए सजदा किए हुए हैं, अल्लाह के लिए जमीन पे सजदा किए हुए हैं, ये सजदा अल्लाह के लिए किए हैं। अब अपनी नफ्स को अल्लाह के पास दोहराओ कि सातवें आसमान पे अल्लाह हमारा बैठा हुआ है, हमारी नफ्स अल्लाह के पास गई हुई है, या अल्लाह के रसूल के पास मदीने में पहुंचाओ अपनी नफ्स को, कि हम सरकार के रौज़े पे गए हुए हैं। वो नमाज कबूल होगी आपकी। और जब बाहर निकलो, मस्जिद से बाहर निकलो तो जमीन पे देखते हुए जाओ, और जब घर तक जाओ अपने दिल से कुछ पढ़वाते रहो। अस्तगफिर रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अस्तगफिर रब्बी, या दरूद शरीफ पढ़ते जाओ, या अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हमारा दिल कहता रहे हमेशा दिल में जिक्रुल्लाह होना चाहिए। दिल हमेशा जिक्रुल्लाह होना चाहिए, यानी अल्लाह का जिक्र दिल करता रहे हमेशा। जब दिल हमेशा जिक्र करता रहेगा ना, ये नफ्स कहीं दौड़ने नहीं पाएगी। जब नफ्स दौड़ेगी नहीं तो गुनाह होगा नहीं। इसलिए नफ्स को दौड़ाओ कहीं मत, सच्चे मोमिन बन जाओ। जो कोई देखे हाँ कोई मोमिन जा रहा है, और अपने असीली पोशाक में आने की कोशिश करो। अब ये नहीं यहाँ तक बनियाइन पहन लिए और जींस पैंट पहन लिए, और यहाँ तक की बनियाइन जैसे सजदा पढ़ते हो वैसे पीछे का बनियाइन उठ के आधे पीठ पे चली आती, पीछे से सारा दिखने लग रहा है। वो नमाज बिल्कुल नहीं होती तुम्हारी। अच्छे पोशाक में जाओ, कुर्ता पजामा पहनो, सर पे टोपी लगाओ या इमामा बांधो, और सुन्नत रखो। 1,500 आदमी में चले जा रहे हो, कोई तुम्हें पहचान जाए कि ये अच्छा मुसलमान या अच्छा मोमिन जा रहा है। अब 1,500 आदमी में चले जा रहे हो मौना बन के, और कोई देख नहीं समझ नहीं पा रहा है तुम क्या हो क्या नहीं हो, सलाम कर दिया अस्सलाम वालेकुम। अरे ये कौन सी सलाम हुई भाई? अस्सलाम वालेकुम तो आजकल हिंदू भी करने लग रहे हैं मुसलमानों से। देख लेते हैं दाढ़ी है, इमामा है, कुर्ता पजामा है, कहते अस्सलाम वालेकुम। अब उनका क्या जवाब दिया जाए? क्या जवाब दिया? वो हिंदू है कि मुसलमान है? वो असली सलाम बना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू, ना बरकातहू को अस्सलाम वालेकुम, तो अगला कहेगा वालेकुम अस्सलाम। असला सलाम तो यही हुआ, यानी कि सलाम वालेकुम क्या होता है? सलाम करना सीखो। खाली क्या किए, सुन्नत करवा लिए और गोश्त खा लिए, बड़े का हो गए, मुसलमान हो गए। दुनिया क्या करेगी हमारा? अब तो मुसलमान हैं हम, अब आके मुस्लिम बस्ती में रहने लग गए। मुस्लिम बस्ती में रह के भी जब ईमान ना आया, नमाज ना सीखे, रोजा ना सीखे, क्या सीखे? इससे से निकल जाओ या ताकि हिंदू बस्ती में रह लो अपना, वहां तो जालियत में रह जाओ अपना। उसी में दाढ़ियां मुड़वा के कटवा के दाढ़ी मूछ कटवा के नालियों गटरों में बहाने लग रहे हो, वो अच्छी चीज है। वो नाई की दुकान में जाते हो, दाढ़ी पूरा छिलवा देते हो, मूछ छिलवा देते हो और नाली बहा देते हो। नौज़ुबिल्लाह, कब तक ऐसा नाली गटर में कटवाते रहोगे? जवानी दिखा रहे हो, हम जवान है, मैं हैंडसम है, हमारे लोले बढ़िया बने हुए हैं, कुछ काम नहीं आएगा। असली पोशाक में आ जाओ बेहतरीन, और अपनी लोले वोले बाद बनाना कब्र में जाके,
قبر کی فکر کرو، جو وہاں کی جو آخری منزل ہماری ہے، آخری منزل ہماری قبر ہی ہے، باقی یہ منزل نہیں ہے، یہ منزل دکھاوا ہے دنیا کی، جانا سب کو ہے۔ آج ہم کما رہے ہیں یہاں پہ، اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا آئے، انہوں نے کمایا، ان سے پہلے ان کے باپ دادا آئے، انہوں نے کمایا، ان سے پہلے ان کے باپ دادا انہوں نے کمایا، ان سے پہلے ان کے باپ دادا انہوں نے کمایا۔ کسی نے کچھ لے کے گیا دنیا سے؟ بتائیے، کسی نے کچھ لے کے گیا؟ کچھ نہیں لے کے گیا۔ اسی طرح ہم بھی چلے جائیں گے، اتنا کما رہے ہیں، اللہ کی نمازیں ترک کر کر کے، اللہ کی عبادت ترک کر کر کے کما رہے ہیں، اور ایک دن بلکہ موت آئیں گے، جرائیل السلام لے کے چلے جائیں گے، اب سب کچھ یہی دھرا رہا ہے، جو ہمارے پیچھے رہے گا وہ مزہ کرے گا۔ پھر کیا کرو گے؟ وہاں قبر میں جا کے عذاب ملے گی، وہاں پوچھا جائے گا، کیا جواب دو گے؟ کچھ جواب دینے کا تو ہم نے کچھ کر کے آیا ہی نہیں ہوں، تو جواب کیا دوں گا؟ بس یہی کہو، بتاؤ گے وہاں پہ فرشتوں کو سوال کرو گے، ہم نے مکان بنایا، دکان بنایا، بلڈنگ کھڑی کیا، گالی گلوچ کیا، دنیا بھر کا لڑائی جھگڑا کیا، لوگوں کو برا چاہا، ہم نے یہی بتاؤ گے وہاں پہ؟ نعوذ باللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی بھی وقت ہے، جو زندگی بچی ہوئی ہے، جو تم نے گنوا دیا، اب جو بچی ہوئی ہے، اللہ سے استغفار پڑھو، توبہ کرو، ڈیلی رات کو جب لیٹو 100 مرتبہ کل کا استغفار پڑھو، 100 مرتبہ استغفار پڑھو، اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ بھائی ہم رات کو لیٹتے ہیں اپنے بستر پہ، اور ہمارا کوئی ٹھیک نہیں، ہم کل کا صبح کا سورج دیکھ پائیں گے، صبح کا فجر نماز پڑھ پائیں گے کہ نہیں پڑھ پائیں گے، ہو سکتا ہے رات میں ہی ہماری روح قبض ہو جائے، پھر کیا کرو؟ گناہوں کی توبہ بھی نہیں کر پاؤ گے، معافی بھی نہیں پاؤ اللہ سے، اللہ سے معافی تو مانگے گی، کم سے کم کوشش کرو۔ حضرت مالک بن دینار، ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ دنیا میں آج کل جو ہونے لگ رہا ہے، ماں باپ کو بڑی تکلیفیں دیتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، اور جب ماں باپ الگ کر دیتے ہیں تو چلو کوئی سسرال میں جا کے بس گیا، کوئی کہیں بس گیا، اور ماں باپ یہاں پریشان ہوتے ہیں، غور سے سنو، عبرت حاصل کرنے لگے۔ حضرت مالک بن دینار بڑے ہی تابعی، بڑے ہی مقام، اب بڑے ہی بلندی پہ فائز ہے، وہ اکابی صوفیہ ان کا نام آتا ہے، جنہیں ہم کہتے ہیں حضرت مالک بن دینار، اللہ اوپر۔ ایک دن حضرت مالک بن دینار حج کو گئے، تو وہاں پہ کیا دیتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ کعبے کا طواف کرنے لگ رہے ہیں، کعبے کے ارد گرد طواف کرنے لگ رہے ہیں۔ تو حضرت مالک بن دینار نے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ مجھے 2 باتیں بتا دے، تو نے کس کا حج قبول کیا اور کس کا رد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں ہم جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، اور وہاں جب جاتے ہیں تو ہم تو خوشی خوشی گئے ہیں، خوشی خوشی آئے کہ ہم نے حج کر کے آئے ہیں۔ ارے تمہیں کیسے پتا چلا تم نے حج کر کے آیا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ تمہاری حج کو رد بھی کر سکتا ہے۔ حج کرنے کے تم گئے ضرور ہو، لیکن تمہیں پتا ہے کہ ہم حج کرنے گئے ہیں، اور وہاں اللہ تمہارا رد کبھی کر سکتا ہے۔ کبھی اپنے خون پسینے کمائی سے گئے ہو حج کرنے کے لیے، سود بیاج کے لے کے، حرام کے پیسے لے کے، لوگوں کو ستا کے، رلا کے، پیسہ اکٹھا کر کے حج کرنے جا رہے ہو، وہ حج تمہارا کیسے قبول ہو جائے گا؟ اپنے دل سے جھانک کے دیکھو پہلے، ہم کس پیسے سے حج کرنے جا رہے ہیں، کس پیسے سے عمرہ کرنے جا رہے ہیں، وہ حج قبول ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت مالک بن دینار نے دعا کیا، ہاتھ اٹھا کے، اے اللہ مجھے 2 باتیں بتا دے، تو نے کس کا حج قبول کیا اور کس کا رد کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں پہلی رات سویا تو مجھے بتا دیا گیا وہ شخص کون ہے، اور پھر کہتے ہیں حضرت مالک بن دینار، میں جب دوسری رات سویا تو مجھے بتا دیا گیا وہ بلگی نام کا ہے، بلگی ہے، ابن ہارون نام ہے، اور خرافان سے کا رہنے والا ہے، افغانستان زمین سے تعلقات رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت مالک بن دینار کو ابن ہارون کو ڈھونڈنے میں وقت نہیں لگا۔
حضرت مالک بن دینار مینا کے میدان میں پہنچے. جب مینا کے میدان میں پہنچے تو وہاں لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی خرافانی ہے, یعنی یہ خرافان سے آیا ہوا ہے. لوگوں نے کہا بھائی ہمیں نہیں پتا ہے. ہاں لوگوں نے ایک بات اور کہا, بھائی ایک بندہ ہے یہاں پہ وہ 40 سال سے حج کرنے لگ رہا ہے. غور کرنا, 40 سال سے حج کرنے لگ رہا ہے اور رات دن اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے وہ. تو حضرت مالک بن دینار بولے وہ کہیں بلغ سے نہیں آیا ہوا ہے؟ بولے ہاں بلغ سے آیا ہوا ہے. ابن ہارون نام ہے اس کا؟ بولے ہاں ابن ہارون ہے. لوگوں نے کہا ابن ہارون نام ہے اس کا. حضرت مالک بن دینار نے کہا وہ ہے کہاں پہ؟ تو لوگوں نے کہا آگے چلے جاؤ, دیکھو وہی کہیں بیٹھا ہوگا اپنا وہ. حضرت مالک بن دینار نے جب گئے وہاں پہ تو کیا دیکھتے ہیں, ابن ہارون ایک پہاڑی کے نیچے ہر حاجیوں سے الگ تھلگ بیٹھ کے رونے لگ رہے ہیں. اللہ اکبر, حضرت مالک بن دینار رونے لگ رہے ہیں زور سے. تو حضرت مالک بن دینار نے پوچھا بھائی تم ہی ابن ہارون ہو؟ بولے ہاں. ابن ہارون کہتے ہیں ہاں بولو ہاں ہم ہی ابن ہارون. اور اب یہ کہتے ہیں ابن ہارون آؤ تمہیں اللہ نے بھیجا ہے, تم نے کوئی خواب دیکھ کے آیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر. تو حضرت مالک بن دینار چوک گئے, کہنے لگے بھائی تمہیں کیسے پتا ہوا کہ ہم نے خواب دیکھ کے آیا ہوا تمہارے پاس پوچھنے؟ ابن ہارون کہتے ہیں بھائی میرا یہ 40 سال کا معمول ہے, یہ 40 سال کا معمول ہے. میں 40 سال سے حج کر رہا ہوں. میں یہاں پہ ہر حج کے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے کسی نہ کسی ولی کو بھیج کے کہتا ہے جا کے کہہ دو اب ابن ہارون کا حج ہم نے رد کر دیا ہوں. اللہ اکبر. تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں آپ یہ بتاؤ تو آپ کا حج رد کیوں ہو جاتا ہے؟ ابن ہارون کہتے ہیں بھائی دن بھر میں روزے رکھتا ہوں, رات کو ایک مٹھی چنے سے جب افطاری ہوتا ہے تو ایک مٹھی چنے سے افطار کر لیتا ہوں میں. اور 40 سال سے حج کر رہا ہوں, میرا اللہ تعالیٰ حج قبول نہیں کر رہا ہے. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں آپ یہ بتائیے ابن ہارون آپ کا حج جو ہے اللہ تعالیٰ رد کیوں کر دیتا ہے؟ اللہ اکبر. تو ابن ہارون کہتے ہیں میرے زمانے کے دن تھے, ابتدائی زمانے کے دن تھے, میرے برے دوستوں کا ساتھ تھا اور دوستوں نے مجھے نشہ کا عادی بنا دیا. اللہ اکبر. مجھے نشہ کا عادی بنا دیا اور مجھے میرے دوستوں نے شراب پینا سکھا دیا. اللہ کرے کسی مسلمان کو شراب کی لت نہ لگے اور کسی برے دوستوں کو ساتھ نہ پڑے, وہ بھی شرابی کا. شرابی دوستوں کو ساتھ پڑے گا, وہ شرابی کیا کرے گا, 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن تمہیں اپنے پیسے سے پلائے گا, وہ اپنے پیسے سے شراب پلائے گا. اور اس کے بعد جب تمہیں شراب کی لت لگ جائے گی تو تم کیا کرو گے, اپنے گھر سے پیسے لے جاؤ گے, شراب پیو گے. نہیں پیسہ ہے گھر کا برتن بیچو گے, شراب پیو گے. اور نہیں برتن بیچے تو تم نے چوریاں کیا, ڈاکے ڈالے, کسی سے لوگوں سے ادھار پیسے لیے, قرض لیے, بیاج پہ لیے, تو میں تمہارا وقت پہ لوٹا دوں گا اور تم جا کے شراب پیے. گھر کی بربادی ہو جاتی ہے اس میں. شراب ایسی ایک چیز ہے. اللہ اکبر. تو ابن ہارون نے کہا کہ میرے جو ہے دوستوں نے شراب پینا سکھا دیا. ایک دن دوستوں نے بہت زیادہ مجھے شراب پلا دیا. اب میں لڑکھڑاتا ہوا اپنے گھر پہ جیسے دروازے پہ پہنچا, میری ماں کہتی ہے کم بخت تو آج شراب پی کے آیا ہوا ہے, نشے میں آیا ہوا ہے. آج رمضان مبارک کا چاند دکھ گیا ہے اور رمضان کی پہلی تاریخ ہے, تو گھر پہ شراب پی کے آیا ہوا ہے. اللہ تیرا
बेड़ा गर्द करे। इब्ने हारून कहते हैं जब माँ की ऐसी बातें मैंने सुना कि मुझे माँ को मेरी कोस रही है, मैंने माँ को अपने सीधे हाथ से एक थप्पड़ मार दिया। माँ को मैंने मार दिया जब मेरे घर में तंदूर जल रही थी रोटी बनाने के लिए, उस तंदूर में मेरी माँ जाके गिर गई और गिर के जल के कोयला हो गई। अल्लाह अकबर। फिर मेरी बीवी ने क्या काम किया, मुझे धक्का मार के मेरे चारपाई पे पिटा दिया। अब जब मुझे होश आया, मेरी बीवी कहती है कमबख्त तुझे होश आ गया? तो मैं कहता हूँ, इब्ने हारून कहते हैं कि मेरी नेक बीवी, इससे पहले भी मैं शराब पी के घर में आता था, आज तक तुमने मुझे बुरा भला नहीं कहा, आज तुम क्यों कहने लग रही हो ऐसी बातें? तो मेरी बीवी कहती है कि देख अपनी माँ को तूने क्या हाल कर दिया अपनी माँ का। जब देखा बोले क्या हुआ, देख अपनी माँ को तूने थप्पड़ से मारा, दारू पी गया था और तंदूर में जला दिया, गिर मार के थप्पड़, माँ जल के कोयला हो गई है, मर गई है। इब्ने हारून कहते हैं जब मैंने अपनी माँ को देखा, मुझे इतना बड़ा जलाल आया, गुस्सा आया कि मैंने क्या काम किया, अपने एक जंजीर उठाया और दरवाजे में सीधे हाथ को उल्टे हाथ से बांध दिया, बांध के इस तरह बांधा और एक कुल्हाड़ी लिया, कुल्हाड़ी लेके मैंने मारा, यहाँ से मेरा हाथ कट गया। अल्लाह ऊपर, उस हाथ को मैंने काट दिया जिस हाथ से मैंने अपनी माँ को मारा था। क्यों भाई, मैं नशे में था, नशे में आदमी कुछ भी कर सकता है, वो जब नशा उतरेगा तो पछताएगा वो, फिर पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया उग गई, चुग गई खेत। इब्ने हारून कहते हैं मैंने उस दिन क्या काम किया, अपने हाथ काट के और जो है घर का जितना बर्तन कारोबार था, जो भी घर गृहस्थी के साथ मकान सकान सब यतीम और मोहताजों गरीबों में मैंने ज़कात खैरात कर दिया। सब कुछ ज़कात खैरात करके अब मैंने हर साल 40 साल से हो गया, हर साल मैं हज करता हूँ और हर साल अल्लाह ताला मेरा हज रद्द कर देता है। अब इतनी इबादत करता हूँ अल्लाह की, रात भर तहज्जुद भी पढ़ता हूँ मैं, और अल्लाह ताला अपना कोई न कोई वली भेज के कह देता है जाके इब्ने हारून से कह दो कि उसका हज रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर देता है? क्योंकि उस अपनी माँ को उसने मार के तंदूर में जला दिया था, उस माँ की बद्दुआ उसे लग गई थी। माँ बाप की जो तकलीफें देते हैं बच्चे, वो बद्दुआ लग गई थी, इसीलिए उसी हज कबूल नहीं होती थी। अल्लाह को सुनो, फिर हजरत मालिक बिन दीनार ने उसका हाथ जो पकड़ रखा था, समझ रहे थे, हाथ को यूं झटका और हजरत मालिक बिन दीनार ने बोला कमबख्त इन्हीं तेरी हरकतों से एक दिन धरती पे कयामत आ जाएगी। इतना हाथ झटक के और चले गए अपने हुजरे में। हजरत मालिक बिन दीनार हुजरे में चले गए, वहां जाके जब लेटे रात को तो अल्लाह के रसूल हमारे आका रात में ख्वाब में आए, उनके कहते हैं हजरत मालिक बिन दीनार तूने अल्लाह के बंदे को मायूस क्यों कर दिया, अल्लाह के बंदे को मायूस क्यों कर दिया? वो अल्लाह का नेक बंदा बन चुका है, वो इतनी इबादतें कर रहा है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर दिया है। तो हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं या अल्लाह के रसूल, मुझे गुस्सा आ गया जब उसने इस तरह बातें बताई मुझे, तो मुझे गुस्सा आ गया, और जब गुस्सा आ गया तो मैंने उसके इस तरह बद्दुआ दे दिया। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं अब हजरत मालिक बिन दीनार तुम एक काम करो, अब तुम जाओ उसके पास, हमारा एक संदेश पहुंचाओ और उसको ये कह दो कि कयामत के दिन अल्लाह ताला तेरे और तेरे बेटे के यानी माँ बेटे के दरमियान में अल्लाह ताला ये फैसला करेगा और ये कहवाएगा फरिश्तों द्वारा कि तेरे बेटे को तेरे कत्ल के जुर्म में उसे अल्लाह ताला जहन्नम में डालने लग रहा है। अल्लाह तो उस अब ये बातें जब माँ सुनेगी तो माँ कहेगी फरिश्तों से कि अब
جا کے اللہ تعالیٰ سے کہہ دینا ہے فرشتوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو جو مجھے قتل کر دیا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہوں، اپنے قتل کے جرم میں نے اس کو معاف کر دیا ہوں، اب میں بھی جنتی ہوں، میرا بیٹا بھی جنتی ہے۔ ماں کا یہ دل ہوتا ہے، ماں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، ماں کبھی بیٹے کو برا نہیں چاہتی، لیکن بیٹے ہی ماں باپ کا برا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بھائی دنیا میں آئے ہو، ماں باپ کی بد دعائیں مت لے جاؤ، بد دعائیں مت لو۔ ماں باپ کی دعا اگر لگ گئی تو دنیا میں کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ اگر بد دعا لگ گئی تو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ ماں باپ کے تکلیفیں دو گے اور باہر کہیں جاؤ گے، بڑے عالم ہیں، پیر ہیں، ان کے ہاتھ کو چومو گے، یہی کرتے ہو نا۔ ماں باپ کو تکلیفیں دو گے اور پیروں کے ہاتھ چومو گے، کیسے تمہاری چوم وہ کامیاب ہوگی؟ ارے چومنا ہے تو کہیں کام پہ جاؤ، اپنے ماں باپ کے ہاتھ کو چومو، اپنی ماں باپ کا ہاتھ کو چومو، چوم کے اپنے کاروبار میں جاؤ، پھر دیکھو کیسے تمہیں ترقی ہوتی ہے، کیسے تمہارا کاروبار چلتا ہے، ڈیلی بہترین کاروبار چلو گے۔ ماں باپ کے دل دکھا کے کام پہ جاؤ گے، انہیں روٹی نہیں دو گے، کام پہ جاؤ گے، تمہاری بیوی کھانا نہیں دے گی، تم کام پہ جاؤ گے، چار باتیں سنا کے، تمہارے کاروبار میں برکتیں ہوگی، کاروبار چلے گا۔ پھر نہیں چلے گا تو جاؤ گے مولوی مولانا کے پاس، کہو گے مولوی صاحب ہمیں تعویذ بنا دو، ہمارے کاروبار نہیں چلے رہا۔ ارے تم ماں باپ کو تکلیف دے کے تعویذ پہن کے کاروبار چلاؤ گے؟ پوری قرآن کو لٹکا لو نا یہاں پہ، دیکھ لو جب کاروبار تمہارا چلتا ہے۔ ایک تعویذ دو تعویذ کیا کرتے، پوری قرآن کو گلے میں لٹکاؤ، اب لٹکاؤ لو رسی میں باندھ کے ایسے، اب دیکھو کاروبار چل پڑے گا ماں باپ کو تکلیف دے کے۔ نعوذ باللہ، ماں باپ کو تکلیف دے کے کاروبار چلاؤ گے تو کاروبار چلے گا، گھنٹہ چلے گا۔ اچھے سے ماں باپ رکھو، یہ بھی ماں باپ بار بار نہیں ملتے ہیں، بیویاں مل جائیں گی، کئی بیویاں مل جائیں گی۔ ماں باپ کے جانے بعد ماں باپ نہیں ملتے ہیں، بیوی جانے کے بعد بیوی بھی مل جائے گی۔ اس لیے ماں باپ کو تکلیف مت دو، ماں باپ کی زندگی میں ایک ہی بار ملتے ہیں، بیویاں تو کئی مل جاتی ہے۔ اگر نیک بیوی ہے تو ایک ہی گزارا ہو جاتا ہے، اور بدکار ہے تو کئی مل جاتی ہے ایسی کہ ماں باپ کی بیویوں کہنے میں ٹھوکر ملے نہ دو۔ اگر اچھے نیک ماں باپ ہیں، اگر بیوی بدکار ہے، اگر ماں باپ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دے تو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ کے دوسری بیوی لے آؤ، نیک بیوی لے آؤ، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں۔ اور یہ بدکار بیوی کی وجہ سے اپنے نیک ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہو، اس ماں باپ کی بد دعا لگتی ہے، کبھی کامیاب نہیں ہوگے، تو یہ بھی دھیان دینا۔ گفتگو کے ذریعے کہیں اگر غلطی ہو گئی کہنے سننے تو معافی چاہتا ہوں بھائی، اور جتنا کہا ہوں اس کو ایمان لے آؤ اور عمل کرو اور سچے مومن بن جاؤ، کیونکہ زندگی 4 دن کی ہے، باقی نہ ہم کچھ لے کے آئے ہیں نہ کچھ لے کے جائیں گے، خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ لے کے جائیں گے۔